السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم امام مسجد حاضہ اور سامعین کرام، بھائی اور بہنوں، آج جو عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا وہ انسانی حقوق۔ موجودہ زمانے میں جو انسانی حقوق کے سلسلے میں گفتگویں چلتی ہیں، اس سلسلے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف ممالک میں مختلف طبقات پر بہت ظلم ہوا کرتا تھا۔ 1948 میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں ایک ہیومن رائٹس چارٹر منظور کیا گیا۔ اس وقت یونو کی پارٹیسپیشن 58 ممالک کی تھی، جس میں سے 48 ممالک نے اس چارٹر کو سائن کیا۔ 10 ممالک مخالفت تو نہیں کی، 8 لوگوں نے دستخط نہیں کی اور 2 ممالک نے اپنے آپ کو ابسٹین کیا۔ اس ہیومن رائٹ چارٹر میں 30 آرٹیکل ہیں۔ ان 30 آرٹیکل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 60 سے 70% آرٹیکلز اسلام سے کشیدہ ہیں، اسلام ہی سے لیے گئے۔ باقی کے کچھ آرٹیکل چونکہ لبرلزم کی دنیا ہے، اس لیے انہوں نے دوسرے ذرائع سے بھی لیے۔ تو ہم آج ان آرٹیکل کے تقریباً 30 میں سے 12 یا 13 آرٹیکلز پر گفتگو کریں گے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح اسلام سے لیے گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ باتیں واضح ہیں۔ آرٹیکل 1 اور 2 یونو کا ہیومن رائٹ چارٹر، آرٹیکل 1 and 2، یہ ایکوالٹی آف ہیومینٹی، پوری انسانیت ایک، کوئی تفاوت نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، اور ایکوالٹی میں نہ ریس کا تعلق ہے، نہ ریلیجن کا تعلق ہے، نہ کلر کا تعلق ہے، نہ لینگویج کا تعلق ہے، نہ علاقے کا تعلق ہے۔ یہ 2 آرٹیکل میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ اب اسلام کا تصور دیکھیے، جیسے محترم نے فرمایا کہ آج سے 1400 سال زیادہ ہو گئے اس تصور کو پیش کیے گئے، اور دنیا میں تقریباً 600 سے 700 سال تک یہ ہیومن رائٹس قائم رہے۔ اس کے بعد جب ظالموں نے دنیا پہ قبضہ کیا تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ پیش آیا، لیکن جب تک اسلامی دور یا اسلامی حکمرانی یا مسلمان بادشاہوں کی حکمرانی تھی، دنیا میں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ پوری دنیا، پوری انسانیت ایک اور پوری ایکول، کوئی زیادہ نہ کوئی کم، اس کا سب سے پہلے تصور اسلام ہی نہیں دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگوں، جو ساری دنیا میں انسان مرد اور عورت پھیلے ہوئے ہیں، یہ دراصل ایک جان سے ہم نے ان کو پیدا کیا
اسی جان سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں کے ذریعے سے ہم نے ساری دنیا میں مرد اور عورت پھیلائے، چپٹے بھی پھیلائے، کالے بھی پھیلائے، گورے بھی پھیلائے، گندمی بھی پھیلائے۔ دنیا میں جتنے لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں مشرق سے مغرب تک، یہ تمام کے تمام ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ جب ایک باپ کی اولاد اگر پوری انسانیت ٹھہرتی ہے، یہ وحدت اعظم کا تصور جو اسلام دیتا ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں کوئی تفاوت نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک باپ کے بیٹوں میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کالے ہوں کہ گورے ہوں، وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، وہ امیر ہوں کہ غریب ہوں، یہ تمام کے تمام بس ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ان میں کوئی فرق و تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا کانسیپٹ ہم کو اسلام سے ملتا ہے۔ آج دنیا اس کانسیپٹ کے لیے تڑپ رہی ہے، بل بلا رہی ہے، چارٹرز بنا رہی ہے، لیکن یہ کانسیپٹ اور جس کی بنیاد پہ معاشرے کو تشکیل دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو تشکیل دیا۔ وحدت آدم کے تصور سے ہٹ کر ایک اور تصور بھی ایکوالٹی کا قرآن مجید دیتا ہے۔ معاملہ تھوڑا ایکڈمک ہے، آپ تھوڑا توجہ سے سنیں، آپ کے سینے خوشی سے بھر جائیں گے کہ آج کے زمانے میں بھی اسلام کیسا ریلیونٹ ہے۔ آج جو بھی روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ اسلام ہی کی روشنیاں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ تمام انسانوں پہ، انسانیت پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے انسان اس وقت پھیلے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام اولاد ہیں ان لوگوں کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ ایک کشتی میں سوار جان بچا رہے تھے وہ لوگ، اللہ نے ان کی جان بچائی اس عظیم طوفان سے، اور ان کی اس کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اولاد اس وقت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ایک زمانے میں ایک دوسرے سے کندھا ملا کے بیٹھ کر اپنی جان بچائے، اور ان کی اولاد آج دنیا میں پھیل گئی ہے، تو ان میں تفاوت کیسے ہو سکتا ہے، اونچ نیچ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصور اسلام قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ یہ کالا ہے، لیکن اس کا باپ بھی میرے باپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا۔ یہ گورا ہے اور یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ مشرقی ہے، مغربی ہے، یہ شمالی ہے، یہ جنوبی ہے، یہ تمام کے تمام حضرت نوح، ان کے والد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت گرامی، اب آپ دیکھیں کہ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمائی۔ 1,24,000 صحابہ آپ کے گرد جمع تھے، جن کو آپ نے حکم دیا تھا کہ میں جو بات تم تک کہہ رہا ہوں یہ ساری دنیا میں پھیلا دو، اپنے سینوں میں جمع مت رکھو، میرا حکم ہے کہ جو بھی تم کہہ رہے ہو یا مجھ سے سنے ہو اس بات کو ان تک پہنچا دو، یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس موقع پر جو ابتدائی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں، نہ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کوئی گورا کالے پہ بھاری ہے، نہ کالا گورے پہ بھاری ہے، تمام کے تمام کلکم من آدم، پورے کے پورے ایک آدم سے ہیں، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے ہوئے۔ کیا ایکوالٹی کا تصور ہے وحدت آدم کا؟ اور اپنے تمام 1,24,000 ماننے والوں سے یہ نہیں کہا کہ یہ تم اعلیٰ درجے کے ہو، دوسرے لوگ کم تر ہیں، نہیں، یہ پورے کے پورے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ایک باپ کے اولاد ہیں، اور یہ بات تم ساری دنیا تک پہنچا دو تاکہ دنیا میں کوئی کسی اور پہ ظلم نہ کرنے پائے۔ اب پھر بھی آدمی کی ایک نیچر ہوتی ہے
کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ایک زبان، کوئی دوسری زبان۔ آج ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں ریسزم بڑھتا چلا جا رہا ہے، رائٹ ونگ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ تر سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ کوئی آپ دیکھیے کہ کوئی کالا آدمی ہے تو ایک آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ کالا ایک فطری بات ہوتی ہے۔ کوئی کم پڑھا لکھا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، کچھ نہ کچھ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفسیات کو کیسے تبدیل کیا کہ تم جس کو کمتری کا ٹول سمجھ رہے ہو وہ کمتری کا ٹول نہیں ہے، بلکہ اس کو اس اینگل سے دیکھو۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ تمہارے شہر جو بسے ہوئے ہیں، جو تمہارے ممالک ہیں، تمہارے علاقے ہیں، یہ ہم نے انسانوں کو اس لیے تقسیم کیا ہے انٹروڈکشن کے لیے، اونچ نیچ کے لیے نہیں، تفاوت کے لیے نہیں۔ This is for only introduction. I am from India, I am from America, I am from Sudan. یہ بتانے کے لیے، یہ نہیں کہ سوڈانی کمتر ہے اور امریکہ والا اونچا ہے۔ ہمارا مقصد جو دنیا میں لوگوں کو پھیلایا، مستقل طور پہ انہیں شہروں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، اس کی وجہ سے انٹروڈکشن ہے، لتعارفوا، تعارف حاصل کرنا ہے ایک دوسرے کو۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گورے کالے، یہ الگ الگ زبان بولنے والے، اس بنیاد پہ تم لوگوں کو کمتر اور اعلیٰ تر سمجھتے ہو، یہ کیا تمہاری مینٹالٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ یہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ کی ومن آیاتہ، ان کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر انسانیت کے رنگوں میں جو فرق ہے اور انسانوں کی بولیوں میں جو فرق ہے، یہ بھی اسی کی قدرت کا نتیجہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور تم کو اس انداز میں دیکھ رہے ہو کہ تم اس طرح یہ کمتر ہے، یہ اعلیٰ تر، بلکہ تم کوئی کالے کو، کوئی گورے کو، الگ الگ زبان بولنے والے کو اس انداز میں دیکھو کہ اللہ کی قدرت ہے، ان میں اللہ کی قدرتوں کو تلاش کرو۔ جب تم اللہ کی قدرتوں کو تلاش کرنے لگو گی تو تمہارا سینہ کشادہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ تصور دے رہا ہے، انسانیت کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ جو کالے گورے تم کہہ رہے ہو، یہ زبان انگریزی، یہ زبان جرمنی، یہ زبان تیلگو، یہ زبان اردو، یہ مختلف زبانیں جو بولی جا رہی ہیں، یہ کمتر اعلیٰ تر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تم اس اینگل سے دیکھو تو تمہارا سینہ کشادہ ہو جائے گا۔ یہ نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ بات بٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو۔ ان میں جب یہ پیغام دنیا میں پھیلتا، 600 سال تک لوگ آپس میں بھائی چارہ اس سے رہتے تھے۔ حضرت گرامی آرٹیکل نمبر 3 ہے۔ آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ سیکورٹی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں، UN کا چارٹر آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ سب کو زندگی کا حق ہے، اس کی کوئی زندگی چھینی نہیں جا سکتی، ہر ایک کو زندگی کا حق حاصل ہے، اور ہر آدمی آزاد ہے، اور ہر آدمی کو سیکورٹی، اس کی زندگی کے لیے سیکورٹی ہونی چاہیے۔ یہ 1948 میں لکھے گیا ہے، جب دنیا میں ظلم بڑھ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی جو شریعت لائے ہیں، جو قانون لائے ہیں، جو کتاب لائے ہیں، اس میں انسانی زندگی کا جو پروٹیکشن ہے،
unimaginable protection. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو جو پروٹیکٹ کیا. سورہ بنی اسرائیل اگر آپ مطالعہ کریں گے، وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. لوگوں قتل مت کرو، فلا تقتلوا، کسی ایسے شخص کو ناحق قتل نہ کرو. قتل کرنے کا حق صرف قانون کو دیا گیا ہے، قتل کرنے کا حق صرف شریعت کو دیا گیا ہے. ہر آدمی کو قتل کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے. الا بالحق کا مطلب قانون کے ذریعے قتل کیا جائے گا. شریعت اگر قتل کا حکم دیتی ہے تو قتل کیا جائے گا، لیکن ہر آدمی اٹھے گا اور قتل کرے گا، یہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں اپنے ساتھیوں کی اس طرح قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو. اگر کسی کے بچے کو قتل کر دیا گیا تو اس کے جواب میں قتل کا اسراف مت کرو. ایک قتل کی لمبی سائیکل نہ چلاؤ. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قتل ہو گیا، اس کے جواب میں دوسرا قتل، دوسرے کے جواب میں تیسرا قتل. قتل کی ایک داستان چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو ولی ہے مقتول کا، ہم نے اسے پوری طرح محفوظ کر دیا ہے، ہم نے اسے سلطان عطا کر دیا ہے، ہم اس کی مدد کریں گے. انہو کان منصورا، ہم اس کی مدد کریں گے. تم قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، لوگوں کی جانوں کو تلف نہ کرو. اس لیے کہ انسانی جان بڑی محترم ہے. یہ اس بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو تشکیل دیا تھا. اور قتل کے بارے میں یہ بات آپ کئی مقامات پہ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک ایک آدمی کا قتل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک آدمی کو بغیر حق قتل کر دیا گیا تو دراصل پوری انسانیت کو قتل کیا گیا. اٹس ناٹ دا مرڈر آف ون پرسن. ایک آدمی کا مرڈر نہیں. اگر کسی نے ایک آدمی کو مرڈر کیا، اس نے ایک کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے کھاتے میں پوری انسانیت کا قتل لکھ دیا جائے گا. اگر کسی نے ایک آدمی کو زندگی بخشی، تڑپ رہا ہے ایکسیڈنٹ سے، اپنا تمام کام چھوڑ کے اسے دواخانے میں پہنچا دیا، وہ ایک آدمی کو نہیں بچایا بلکہ پوری انسانیت کو اس نے زندگی دے دی. کیا کانسیپٹ، کیا تصور. آپ مشرق سے مغرب چلے جائیے، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں چلے جائیے، بڑے بڑے تھنکرز کے پاس چلے جائیے، یہ تصور آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ تصور آدمی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ کیا میں ایک آدمی کو قتل کروں. کتنا اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کو. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر انسان کے گرد تین سیکیورٹیز کے دائرے آپ دیکھتے ہیں. وی آئی پیز جیسے تو ایک بہت بڑا پریزیڈنٹ کسی علاقے امریکہ وغیرہ کا آتا ہے تو ہم اخباروں وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ 3 لیئرس آف سیکیورٹی ہوتی ہے. فرسٹ لیئر، سیکنڈ لیئر، تھرڈ لیئر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے 3 لیئر سیکیورٹی دی ہے جان کی. ایک نہیں، پوری 3 لیئر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ کرام سے آج کون سا دن ہے، آج کا دن کون سا ہے. صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی آج اس دن کا کچھ اور نام رکھنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ آج یوم النحر نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ آج یوم النحر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر صحابہ نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی اس کا نام کچھ دوسرا رکھنا چاہتے ہیں.
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہ جانتے نہیں ہو کہ یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے؟ کہ جانتے نہیں ہو؟ ہاں یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ شہر کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مکۃ الحرام نہیں ہے؟ حرام شہر نہیں ہے؟ یہاں پہ خون بہانا، حرام کا مطلب ہمارے اردو میں حرام کا غلط مطلب ہے. حرام کا مطلب جس جگہ پہ خون بہانا حرام ہے اسے حرام کہتے ہیں. مسجد الحرام. تو جب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، دیکھیے تین سیکیورٹی، ایک یوم النحر، ایک مہینہ ذو الحجہ، تیسرا شہر مکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری جانیں، تمہاری مال، تمہاری آبروئیں ایسے ہی ایک دوسرے پہ حرام ہیں جیسے آج کا دن اس مہینے میں اس شہر میں حرام ہے. تین سیکورٹی رنگ ہر آدمی کے لیے دے دیا. پریزیڈنٹ بننے کی ضرورت نہیں. یہ تین کتنا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ذی الحجہ جیسے حرام مہینے میں کسی کا قتل کر دے؟ یہ یوم النحر اور مکے میں کسی کو قتل ہو، کوئی سوچ نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا ایک دوسرے کا قتل، یہ آبروئیں اور مال اور جانیں ایک دوسرے پہ ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن اس مہینے میں اس شہر میں حرام. حضرات گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے ہمارے سامنے رائٹ ٹو لائف، ہر آدمی پروٹیکٹڈ، ایوری ون از پروٹیکٹڈ. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، قتل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قتل انٹینشنلی کیا جاتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے کلپیبل ہومیسائڈ بولتے ہیں. انٹینٹ نہیں رہتا لیکن کچھ ہو جاتا، مر جاتا. جیسے ایک صاحبزادے بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہے ہیں، شوق ہے، لیکن سامنے سے ایک آدمی آ گیا، انٹینشن نہیں ہے، مر گئے. اس جو مرا ہوا ہے اس کا کیا پروٹیکشن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے، مہینے 2 مہینے پہلے، کچھ نوجوان بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے تھے شہر سے باہر، اور ایسے ٹرننگ میں 3 لوگوں کو انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو بہرحال چلے گئے، لیکن ان گھر والوں کا کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کل پہ بولو. کتنے مائنیوٹس ڈیٹیل ہم کو قرآن میں ملتے ہیں، شریعت میں ملتے ہیں. آج اس کو دنیا کو آج اس کی ضرورت ہے. یعنی ایسا قتل جس میں انٹینشن نہیں ہے لیکن قتل ہو گیا. اب ایک آدمی مر گیا تو اس کے بچوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ان کے رائٹس کیسے پروٹیکٹ ہو؟ ایک ہی کمانے والا ہے اور ختم ہو گیا، اور آپ چاہتے ہوئے نہیں مارے ہیں اسے، لیکن بس غلطی سے وہ ختم ہو گیا تو اس کی غلطی ہو گئی. وہ روڈ کراس کر رہا تھا، یا آپ جو ہے شوق میں تیزی سے گاڑی چلا دی، ختم کر دی. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. کوئی مومن دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا الا ایک اس سے غلطی ہو جائے. قتل کر ہی نہیں سکتا مومن، لیکن غلطی ہو جائے الا خطأ. تو اب ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو کیسے اس کی وارثین، مقتول کے وارثین پروٹیکٹ کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، غلطی سے اگر ختم ہو جائے تو اس کو ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا اور بلڈ منی دینی پڑے گی مقتول کے وارثین کو. مقتول کے وارثین کو بلڈ منی دینی پڑے گی. یوں ہی نہیں کہ بھائی بس چلو پولیس والے کو کچھ کھلا دیے چل دیے. نہیں، آپ کو بلڈ منی دینی پڑے گی. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اس کے اہل و عیال کو یہ پروٹیکشن ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے ختم کیا، غلطی سے ختم کیا، نیور مائنڈ، لیکن تم کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو اپنے بلڈ منی دے کر. ہاں إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اگر وہ لوگ معاف کر دے، بھائی بچہ غلطی سے کر دیا، چھوڑی، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں گزارنے میں. دیکھیے دونوں طرف سے کتنا بہترین، ادھر سے بھی فائدہ مند، ادھر سے بھی فائدہ مند. تو اس طرح اللہ تعالیٰ قتل کے سلسلے میں جو باتیں کہتا ہے کہ ہر آدمی کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے. اسلامی معاشرے میں ایوری ون از پروٹیکٹیڈ، اس کی جان پروٹیکٹیڈ، ہر چیز پروٹیکٹیڈ ہے. حضرت گرامی، آرٹیکل 5 میں یہ کہا گیا کہ کسی کو ٹارچر نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ کروئلٹی نہیں کرنا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ واقعات اخباروں میں وغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں. یہ بات مشہور ہے کہ پولیس ٹارچر، یہی نہیں ساری دنیا میں ایوری ویئر. اور UN چارٹر کہتا ہے کہ دیر شوڈ بی نو ٹارچر آف ہیومن بینگ، کوئی کروئلٹی نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے اپنی بلند افکار کو ایسا دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آدمی کانپتا ہے کسی پہ ظلم کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ کروئلٹی کرنے کے لیے. انسان تو انسان، جانوروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرمایا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اسے کھانا کھلایا، نہ پانی پلائی، نہ گھومنے دیا، اور خود اپنا گھوم کر کھانا کھانے کا موقع دیا. بلی مر گئی. ایک بلی چھوٹی سی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس نے باندھ کے رکھا، نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ چھوڑا کہ جا کے خود کھا لے، پانی پی لے. کچھ دن میں وہ مر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جہنم میں داخل کر دی گئی. Can anyone imagine of the cruelty؟ یہ جانوروں کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنا کروئل ہو سکتا ہے. کیا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آج دنیا اس کے لیے خالی چارٹر میں ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. نہیں ہونا چاہیے. ہر علاقے میں جو جس ممالک کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہی کے ممالک میں کروئلٹی چل رہی ہے. ایک اور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام ہے، وہ میرے مال میں خرد برد کرتا ہے تو میں اسے بہت مارتا ہوں. میرا کیا معاملہ ہوگا اللہ کے نبی؟ ہم تو بولیں گے ٹھیک ہے، آپ کی دکان میں کاؤنٹر پہ بیٹھ کے کر اچھا کرے. یہ تو عام بات ہے، کاؤنٹر پہ بیٹھ کے مار دیا، اچھا کرے. اللہ کے نبی کے سامنے آ کے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میرے مال میں خرد برد کیا اور میں مارتا ہوں اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لمیٹڈ جسٹس کی بات کہی کہ اے صحابی تیرا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور تیرا مارنا اس کے خرد برد سے زیادہ ہوگا تو مشکل میں پھنس جائے گا. اگر اس کی خرد برد تیرے مارنے سے زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو بچ جائے گا. کیا تصور، کوئی آدمی کروئلٹی کر سکتا ہے، ٹارچر کر سکتا ہے کہ میں جو اس کو مار رہا ہوں یہ کل اللہ کے دربار میں پیش ہونے والا ہے. حالانکہ سامنے والے نے غلطی کی
مال میں خربت کیا اللہ تعالیٰ تولے گا، اس کا جرم بڑا ہے یا اس کا جرم بڑا ہے، جس کا جرم زیادہ ہے اس حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ٹارچر کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات ہے، ظلم کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہے۔ کون چاہے گا کہ اللہ کے دربار میں پکڑا جائے معمولی ظلم کے لیے؟ حضرت گرامی، آرٹیکل 6 سے 11 تک ایکوالٹی بیفور لا، 6 سے 11 تک ہر آدمی، وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، قانون کے سامنے پورے کے پورے برابر ہیں۔ یہ 6 سے لے کے 11 تک UN چارٹر میں۔ اب آپ دیکھیں، یہ انہوں نے بس اتنا لکھ دیا، لیکن آپ اس سے تقریباً 1400 سال پہلے جو قرآن مجید نازل کی گئی، اس میں جو ایکوالٹی بیفور لا اللہ تعالیٰ نے جو پوری انسانیت کے سامنے بات بتا دی ہے کہ بھائی ہر آدمی قانون کے سامنے برابر ہے، دونوں باتیں کہی گئیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کے لیے، انصاف کے لیے، کونوا قوامین بالقسط، زمین پہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ نہ اس کا چہرہ دیکھو نہ اس کا چہرہ دیکھو، بلکہ زمین پہ تم کو کھڑے ہونا ہے اسلام کے لیے، قسط کے لیے، انصاف کے لیے، اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ اور ایکوالٹی دیکھیے، اگر قانون تمہارے خلاف بھی پڑتا ہے تو نیور مائنڈ، کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، عام طور پہ میرے خلاف یہ قانون آ رہا ہے تو میں تو بولوں گا نہیں، میں چھوڑ دوں گا، انصاف کی بات نہیں کہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جسٹس ہے، تم بھی اگر کٹرے میں کھڑے ہو گئے تو تم اپنے خلاف جب گواہی دے دو۔ اگر تمہارے باپ اور بچے بھی ہیں تو ان کے خلاف گواہی دے دو۔ آل آر ایکول بیفور لا۔ اور کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، دونوں بھی برابر ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ مالدار ہے کل اس کے ساتھ ضرورت پیش آئے گی ان کی طرفداری کرو، یا یہ غریب ہے کہ بھائی چلو غریب آدمی اس کی طرفداری کرو، نہیں، یہ دیکھو کہ انصاف کیا ہے، نہ غریب نہ امیر، آل آر ایکول۔ اپنی خواہش نفس مت چلو، ان تعدلوا، عدل کرو، عدل کی بات کرو۔ کیا ایکوالٹی کا تصور ہے؟ دیکھیے، اگر تم نے چکنی چپٹی باتیں کہیں اور انصاف سے منہ پھیرا، جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ آسمان سے دیکھ رہا ہے، تمہاری نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ جو انصاف کا تصور، آل آر ایکول، میرا باپ میرا بچہ بھی ہے تو میں اس کے خلاف اگر گواہی ہو رہی تو مجھے دینا ہے، امیر ہو کہ غریب ہو سب برابر ہے۔ آج دنیا انصاف کے لیے ترس رہی ہے، لکھ رہو چارٹر میں اچھی اچھی باتیں، لیکن ترس رہی ہے۔ وہ چیف جسٹس یہ وہ بولتے رہتے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، ڈال کے رکھ دیتے مہینوں تک، سالوں تک۔ کرنی اور بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ دوسرا جو اصول ہے اتنا سنہری ہے، جو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان لانے والو انصاف کی بات کرو اللہ کے لیے اور گواہی دو عدل کی۔ اس کے بعد جو بات فرمائی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ،
ان اللہ خبیر بما تعملون، کوئی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ اس کے خلاف گواہی دینے لگو۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ قَوْمٍ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے، اچھا یہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا، میرے گھروں کو گرا دیا بلڈوزر سے، وقت آئے گا تو میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، نہیں کر سکتے تم۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مومنانہ کردار یہ ہے کہ تم گواہی دو، اگر اپنے دشمن کے فیور میں اگر جاتی ہے تو آپ خاموشی اختیار مت کرو، لیکن گواہی مشتعل نہ ہو کہ دشمن ہے سامنے، عدل نہ کرنے پاؤ۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، تقوی عدل میں ہے، داڑھیوں کپڑوں میں نہیں ہے، عدل کرنے میں تقوی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کیا ایکوالٹی کا تصور ہے دوستو؟ ان امیجنیبل، دشمن بھی ہو تو ایکول ہے، امیر غریب سب ایکول، آل آر ایکول بیفور لا۔ حضرت گرامی، یہ باتیں آپ نے دیکھیں، ایکوالٹی بیفور لا کے بارے میں دو تین مثالیں تھیں، وقت تیزی سے جا رہا ہے، میں ایک مثال ضرور دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ابو الولو نامی ایک آدمی نے آپ کو قتل کر دیا فجر کی نماز میں، آپ مصلی پہ تھے، آگے بڑھ کے قتل کر دیا، قتل کیا، مار دیا، اور آپ زخمی ہو کے گر گئے۔ کچھ دنوں میں آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت پائی آپ نے۔ آپ کے قتل کی سازش میں ابو الولو کے ساتھ ایک ہرمزان نامی ایک اور بھی شخص شامل تھا۔ جب تدفین وغیرہ ہو گئی حضرت عمر فاروق کی، تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبید اللہ، حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشتعل ہوئے، جا کے ہرمزان کو قتل کر دیا۔ ایک صحابی انہوں نے دیکھا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ کوئی خلیفہ موجود نہیں تھے، ایک گھر میں بند رکھ دیا، قید کر کے رکھ دیا۔ اب آپ سمجھیے، دا موسٹ پاپولر، آج بھی دنیا جب تک رہے گی، دا موسٹ پاپولر خلیفہ آف دی مسلم، اور ان کو قتل کیا ظالم نے، اور اس کے ساتھ جو سازش کی اس کا قتل کر دیا گیا۔ پورے مسلمان کو خاموش رہ جانا چاہیے تھا۔ اچھا ہوا بھی، ظالم بہت اچھا ہے، اور پوری اپنی حکومت تھی، مدینے میں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، چند دن میں خلیفہ بنتے ہی پوری مسلم قوم کھڑی ہو گئی، عبید اللہ بن عمر سے قصاص لیا جائے، عبید اللہ بن عمر سے قصاص لیا جائے کہ اس نے ہمارے پاس ایک ایرانی کا قتل کیا ہے، اس کا قصاص لیا جائے۔ کیا آپ سوچیے، یہ جو ایکوالٹی ہے، بھائی عام طور پہ کہتے ہیں یہاں پہ تو چھوٹے موٹے ایم ایل اے کے بچوں کو بچا لیا جاتا، وہ ایسا خلیفہ بہت ہی پاپولر خلیفہ، اور قیامت تک کے لیے پاپولر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مشیر زمین پر، اس کو قتل کیا، اس کی سازش میں جو شامل تھے ان کو ان کے بیٹے نے قتل کر دیا، لیکن مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا۔ نو وی وانٹ جسٹس، پہلے قصاص لیا جائے۔ پورے مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور کہے کہ قصاص لو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ٹینشن میں آ گئے کہ خلافت کا سب سے پہلا مقدمہ اور انتہائی ایسا مقدمہ، اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی۔ ہرمزان چونکہ ایران کا رہنے والا تھا، اس کے کوئی وارث نہیں تھے، جو اس آدمی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، حکومت اس کی وارث ہوتی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے حکومت اس کی وارث ہوتی ہے۔
تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، عبید اللہ نے قتل کیا ہے اور ہرمزان کو کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے جو ہے میں اپنی طرف سے عبید اللہ کا دیت دیتا ہوں اور بیت المال میں اس کو جمع کر دیتا ہوں۔ اپنے ہی پیسے بیت المال میں مسلمانوں کے جمع کیے، قصاص لیا اور دیت لی، اور عبید اللہ بن عمر کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایکوالٹی بیفور لا یہ بتا رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ مدینہ اپنا پورے مسلمان، اور ہر ایک کے دل میں ایک نفرت ہے کہ ہمارے خلیفہ کو اس نے قتل کیا اور اس نے سازش کی۔ حضرت گرامی، ایک اور بات میں انشاءاللہ جلدی جلدی ختم کرتا ہوں۔ آرٹیکل 12 ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی۔ اور آج کے زمانے میں ایسے حالات آ گئے ہیں، سب سے پہلے پرائیویسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا، ایک پیگاسس بول کے آیا، فون اٹھاتے فون میں آ جا رہا اور اس کی پوری پرائیویسی ختم ہو گئی۔ اور یونین چارٹر میں لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی بول، اور جو لوگ سائن کیے ممالک وہی لوگ بھیج رہے ہیں پیگاسس بنا۔ رائٹ ٹو پرائیویسی، اسلام نے ہر آدمی کی پرائیویسی کو ایڈریس، نہ ہی ایڈریس کیا بلکہ سیکیور کیا ہے۔ عام طور پہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کے گھر جاتا ہے تو میں آندھرا میں دیکھا ایسا کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ آندھرا میں وہ غیر مسلم آتا ہے، ایمی بدنے لا النار بول کے اندر گھر میں گھس جاتا ہے، بدنے گارو باغ النارا بول کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ ایسے بہت ہی سے علاقوں میں ہیں۔ اسلام نے ایک یونٹ کی، ایک آدمی کی پرائیویسی کا بڑا خاص خیال رکھا ہے۔ سورہ نور میں اس کا خاص طور سے اہل ایمان سے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم الا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان لانے والو، تم کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، وداؤٹ پرمیشن داخل نہیں ہونا۔ ہی ہیز دا پرائیویسی، وہ گھر والا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے اس کے پاس، تم یوں ہی داخل نہیں ہونا۔ اچھا، داخل ہونے کے بعد کیا کرنا؟ اس پہ سلام بھیجو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان پہ سلام بھیجو۔ سلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم جو السلام علیکم وعلیکم السلام کیوں بولتے؟ کئی باتیں ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے، سلام کہنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی میری طرف سے یو آر سیف، تجھ پہ سلامتی ہے۔ ایک مقصد ہوتا ہے سلام کرنے کا، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں، میری طرف سے تیری یو ہیو ٹوٹل سیفٹی۔ تو گھر والوں کو جا کے سلام کرنا کہ میری طرف سے تم پورے سیف ہو، میں کوئی غلطی کام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس کی پرائیویسی دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کچھ گھروں میں کوئی جو ہے موجود نہ ہو تو داخل مت ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا فِيهَا عَهْدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک اجازت نہیں ملے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو داخل ہی مت ہو۔ پھر اس کے بعد جو سونے کے بھی سہاگا بات فرمائے اللہ تعالیٰ نے، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ میں تم سے نہیں ملوں گا، چلے جاؤ۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ میں وہاں سے اولڈ سٹی سے بھائی نہیں مل رہا، اس کی پرائیویسی ہے، نہیں ملنا چاہتا۔ اللہ نے حکم دیا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر وہ کہے گا کہ میں نہیں ملوں گا آپ چلے جائیے، فَارْجِعُوا، خاموشی سے چلے جاؤ۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ پرائیویسی ہے، کوئی برا ماننا نہیں، بہت دور سے آئے ہوں گے کوئی بات نہیں، لیکن آپ سے کہا گیا کہ بھئی میں اس وقت بزی ہوں یا کوئی مصروف ہوں، پرائیویسی میں ہوں، نہیں، چلے آ رہا ہے، اس کی پرائیویسی کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ یہ رائٹ ٹو پرائیویسی ہے۔
رائٹ ٹو پرائیویسی کے سلسلے میں عام طور پہ یہ پرائیویسی کب متاثر ہوتی ہے؟ جب تجسس شروع ہوا تھا. اب ان کہاں سے آیا بھائی؟ بھائی اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ اچانک یہ گاڑی خرید لیا، تجسس شروع ہو گیا. تجسس شروع ہوتے اس کی ٹو میں لگے، اس کی پرائیویسی ختم ہو جائے. یہ عام بیماری ہے اس وقت تجسس کی وجہ سے. ارے کیا بھائی اچانک ایسا؟ ہاں بھائی محنت کراؤ، کیا وہ الگ بات ہے، لیکن بازار دیکھتے ہی تجسس شروع ہو جائے. اور تجسس سے پہلے کیا ہوتا؟ ظن، غلط فہمی ہو جاتی، غلط فہمیاں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا الظن ان بعض الظن اثم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان لانے والو، بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو. بدگمانی سے پرائیویسی متاثر ہوتی ہے. اٹ بگنس وتھ بدگمانی، اس کے بعد پرائیویسی متاثر ہوتی ہے. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ تھوڑے بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں، اس لیے بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیکم والظن، لوگوں ظن سے بچاؤ. ان الظن اکذب الحدیث، اور ظن بدگمانی بہت بری بات ہے، بہت جھوٹی بات ہے. اس کے بعد آپ نے 6 باتیں فرمائی. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ٹوٹل سیکورٹی آف پرائیویسی ہے. ولا تحسسوا، مخبری مت کرو. ولا تجسسوا، تم کسی کے ٹوہ میں مت لگو، جاننے کی کوشش مت کرو. ولا تناجشوا، اگر کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی معاہدہ کر رہا ہے تو اس معاہدے پہ اپن جا کے معاہدہ مت کرو. ایک پلاٹ اس نے خرید لیا، ارے میں خریدتا ہوں، ایک تھوڑا زیادہ دیتا ہوں، خرید لیا، یہ مت کرو. تناجشوا. ولا تحاسدوا، حسد مت کرو. ولا تباغضوا، بغض مت رکھو. ولا تدابروا، پیٹھ پیچھے برائی مت کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اے مسلمانوں تم پورے کے پورے ایک ہو، بھائی بن جاؤ. کیا پرائیویسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنائے. مخبری منع ہے، تجسس منع ہے، حسد منع ہے، بغض منع ہے. ایک کاروبار پہ اسی پہ دوسرا کرنا غلط ہے. ایک معاہدے پہ اپنا معاہدہ کرنا، یہ رائٹ ٹو پرائیویسی ہے. اتنی اعلیٰ اونچا افکار آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. حضرات گرامی، چھوٹی چھوٹی باتیں میں ختم کرتا ہوں. آرٹیکل 16 میں یہ بات کہی گئی کہ شادی کے بارے میں کہی گئی. ہنسی آتی. شادی کے بارے میں اس میں کہا گیا کہ میاں بیوی دونوں راضی ہونا چاہیے جب بھی شادی ہونا. یہ چارٹر میں ہے، میاں بیوی دونوں راضی ہو تو ہی شادی ہونا ہے. ہمارے پاس 1400 سال سے تو یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دلہے میں بیٹھے ہوئے رہتے، دلہن کے لوگ جاتے. کیوں جاتے؟ اس کی رضامندی لینے کے لیے، ایجاب لینے کے لیے. لڑکی بولی میں نہیں کرتی، قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہی نہیں. لڑکی کی رضامندی فقہ حنفی میں انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے. حالانکہ ولی ہے، ولی رہنے کے باوجود بھی بچی کی رضامندی ضروری ہے نکاح کی تکمیل کے لیے. اگر نکاح کی تکمیل میں بچی کی رضامندی نہ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا. فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن. فریڈم آف اوپینین اور ایکسپریشن کے سلسلے میں اتنا اس کا مس یوز ہو رہا ہے، اور خاص طور سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فریڈم آف ایکسپریشن کے معاملے میں بہت سے گستاخیاں ہو رہی ہیں.
ہر آدمی اس کے تحت اس کے پیچھے چھپ جا رہا، فریڈم آف ایکسپریشن کے پیچھے۔ کتنے گستاخیاں آپ نے دیکھی، اسلام کے خلاف گستاخی، ہر چیز کے خلاف گستاخی، لیکن فریڈم آف سپیچ، اسلام میں فریڈم آف سپیچ ہے لیکن رائڈرز کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، یہ زبان تمہارے جبڑوں کے درمیان ضرور ہے لیکن جو بھی یہ اس سے نکل رہا ہے وہ نوٹ ہو کے ہمارے پاس پہنچ رہا ہے۔ یہ رائڈر ہے، فریڈم آف سپیچ اس کے تحت ہونی چاہیے تمہاری۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو فرشتے ایک داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں کہ وہ تو حاضر باش لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ رائڈر ہے فریڈم آف ایکسپریشن پر۔ بولو کتنا بولتے ہیں، پہنچو گے جب وہاں پر ایک دفتر تیار رہے گا۔ زبان کو اتنا بے لگام کر دی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، کسی کا خیال نہیں رکھا ظالم تم نے۔ تو اسلامی معاشرے میں فریڈم آف ایکسپریشن ضرور ہے لیکن انتہائی بزرگ لوگ، والدین کے سلسلے میں یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ان کے مقابلے میں تو ہے ہی نہیں۔ والدین کے مقابلے میں یہ آپ کوئی چارٹر میں نہیں ملے گا، دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ فلا تقل لهما اف اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف۔ ارے جب والدین تمہارے بوڑھے ہو جائیں اف تک مت کہو، اف کا بھی فریڈم نہیں ہے تم کو۔ ویئر از دا فریڈم آف ایکسپریشن؟ اور اللہ کے نبی یہ بوڑھے والدین سے زیادہ ہیں۔ جب والدین کے لیے تم اف نہیں کہہ سکتے تو اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہہ سکتے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس پہ رائڈر ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے آپ فریڈم آف ایکسپریشن استعمال نہیں کر سکتے، اپنے والدین کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن استعمال نہیں کر سکتے، والدین کے ہم عمر بزرگوں کے بارے میں فریڈم آف ایکسپریشن استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک اور آرٹیکل ہے فریڈم آف پیسفل اسمبلی، پیسفل اسمبلی لوگ جمع ہونا، اس کی فریڈم ہونا، وہ یو این چارٹر میں ہے۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی روز 5 وقت جمع ہو رہے ہیں، فریڈم آف اسمبلی، خود بلاتے حیا علی الصلاۃ، آؤ، پورے محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، بھائی خیریت سے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، سب ہے، فریڈم آف اسمبلی۔ اور وہاں پہ یہ ایک فریڈم ہے، یہ تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ روز 5 وقت جو مسجد کو نہیں آتا اس کے ایمان میں کھوٹ رہتا۔ ہمارے پاس فریڈم آف اسمبلی ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر ہم کسی شخص کو فجر اور عشاء میں نہیں پاتے تو ہم اسے منافق سمجھتے تھے۔ فریڈم آف اسمبلی انہیرنٹ ہے اسلام کے لیے، فریڈم آف اسمبلی اس یونین آف چارٹر میں ہے۔ ہاں، ول آف دا پیپل، آخری باتیں آ رہی ہیں بالکل ختم پہ۔ ول آف دا پیپل شیل بی دا بیسس آف دی اتھارٹی آف دی گورنمنٹ۔ یہ تمام باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دل ذرا خوش ہو جائے ہمارا اسلام کتنا آگے ہے۔ ہم لوگ کیا ہے آج کے زمانے میں ذرا بیک ٹو والے ہیں، اور کیا ہوئے اسلام ایسا نہیں، اسلام گائیڈنگ ہے۔ جو لوگ دنیا میں چارٹر بنا رہے ہیں اس سے بہت آگے اسلام، یہ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ عام طور پہ ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے مسلمانوں میں، تھوڑا سا کفر کیا دندنا رہا مسلمانوں میں، مایوسی چھا گئی، ارے یہ اسلام ہے، ان بیٹھ کے وہاں پہ کچھ بھی بول دے رہا اپن، ارے ہاؤ بھائی صحیح ہے ہمارے پاس ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ ڈیموکریسی کے سلسلے میں انہوں نے کہا
کہ ول آف دی پیپل شیل بی دا بیسس آف دی اتھارٹی آف گورنمنٹ. گورنمنٹ کی اتھارٹی کس سے آنا؟ انسانوں کی مرضی سے، ول سے. ول نہیں ہے تو حکومت نہیں ہے. جیسے بادشاہ ہے، حکومت کی ول، لوگوں کی ول نہیں ہے، اس کو حکومت کا اختیار نہیں ہے. یہ عام طور پہ ڈیموکریسیز کے سلسلے میں کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے بعد آپ امیر بنائے گئے. امیر بنانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتھارٹی آف گورنمنٹ کے لیے ول آف دی پیپل کتنی ضروری ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ لوگوں، مجھے امیر بنایا گیا ہے، میں اپنی امارت کو چھوڑ رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے کسی اور امیر کو چن لو. ول آف دی پیپل مسجد میں ٹھہر کے بول رہے ہیں، ڈاکومنٹڈ ہے تاریخ میں. حضرت ابو بکر صدیق، لوگوں میں امیر بنایا گیا ہے، اگر تم کو میں پسند نہیں ہوں تو اپنی مرضی کا کوئی دوسرا امیر چن لیجیے. آپ یہ پہلا لفظ ہے حضرت ابو بکر نے کہا. آپ کی اگر مرضی شامل نہ ہو تو میں حکومت نہیں کر سکتا، وہ بھی اسلامی شریعت نافذ نہیں کر سکتا. بیکاز آف دیٹ آئی نیڈ یور ول. اگر آپ میرے لیے تیار نہیں ہیں تو کسی اور کو بنا لو. یہ ظالم ول کی بات کہتے، اور ایسے بادشاہ جن کے لیے 90% آبادی خلاف ہے ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. ظاہر میں ول بول رہے ہیں. ایسے کئی تمام مسلم علاقے ایسے ہی ہیں جہاں پہ مسلمان بادشاہوں کے خلاف ہیں لیکن ان کے سپورٹ پہ ٹکے ہوئے. ول آف دی گورنمنٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن، فری ایجوکیشن. یہ کانسیپٹ فری ایجوکیشن کا سب سے پہلے دنیا میں اسلامی دیا ہے، اور سب سے پہلا مدرسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا مسجد نبوی میں، مدرسۃ الصفا. فری ایجوکیشن، نہ ہی فری بلکہ کھانا کھلا کر. جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے، انہیں کھانا کھلا کر، ان کی مجبوریاں دور کر کے علم دیتے تھے. اور ایسا علم کہ 5-6 سال کے اندر آل بیکم ایڈمنسٹریٹو آفیسرس. پورے کے پورے، کوئی کہیں کے گورنر ہیں، کہیں کے کلکٹر ہیں، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی. ہم یہ سمجھتے خالی قرآن حدیث نے جتنے اصحاب صفہ ہیں آگے چل کے پورے گورنر بنے، پورے عمال بنے، عمال یعنی کلیکٹرز بنے، پورے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے. فری ایجوکیشن. اور بچوں کے لیے فری ایجوکیشن یہ اسلام ہی کی دین ہے. کئی سالوں تک مسلمانوں کی مسجد میں مدرسہ رہتا تھا، اور مدرسے میں سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، اور فری. حضرت امام شافعی اتنے بڑے امام، انتہائی غریب، ان کی والدہ نے لوگوں سے کچھ پیسے لے کے دیے کہ جا کے علم سیکھ کے آؤ. امام مالک کے پاس گئے، پھر وہاں سے حضرت ابو حنیفہ کے پاس گئے، پھر آگے پورا علم بغداد تک جا کے علم سیکھ کے واپس آئے تو ایسے غریب ہے. ایک غریب اتنا بڑا امام بن سکتا ہے، یہ اسلامی کر سکتا ہے. حضرت گرامی، اب آخر میں یہ تو چارٹر کے میں نے تھوڑی سی باتیں بتائیں. 2 باتیں دنیا میں اتنی زبردست باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. اسلام نے نہ ہی زندہ لوگوں کے رائٹس کو تسلیم کیا ہے، بلکہ پیٹ میں جو بچہ ہے، ووم، اس کے رائٹ کو بھی تسلیم کیا ہے. آج دنیا کے کئی ممالک میں حمل ساخت کرنا، ایبارشن کے لیے جائز قوانین بن رہے. امریکہ میں بن گئے، یورپ میں بن گئے.
ظالم صرف جو زمین پہ چلنے والے ہیں ان کو بھی باحیات تسلیم کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کو بھی رائٹ ٹو لائف ہے. کوئی آدمی اپنے جو ہے حمل کو ساخط نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے، آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے جب مر کے پیدا ہوتے کتنا احترام ہے ان کا، کیا رائٹ ہے ان لوگوں کے. پورے لوگ بڑے بڑے لے کے ہاتھ میں گود میں لے کے مسجد آتے، نماز پڑھا کے لے آ کے دفنائے تھے. چھوٹے بچے تھے، کیا احترام ہے. دنیا میں کہیں آپ کی تصور ملے گا کہ چھوٹے بچے اس کا احترام، اس کے رائٹ دیکھیے آپ، رائٹ آف ڈگنیٹی. ایک بچہ مر کے پیدا ہوا ہے، بالکل چھوٹا بچہ مر گیا، اس کے رائٹ آف ڈگنیٹی دیکھیے کہ محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کی اتنے پیار سے محبت سے ہاتھوں میں اٹھا کے لے آ کے دفنائے تھے. ایسے رائٹ آف ڈگنیٹی اس لیول پہ کہاں ملے گی دنیا میں؟ کس چارٹر میں آپ کو ملے گی؟ یہ بزرگوں کے بارے میں یہ ظالم بس اتنے ہی کرے کہ ان کے لیے کلاتھنگ فوڈنگ کا انتظام ہونا ہوگا. سینئر سٹیزنز، سپر سینئر سٹیزنز کے بارے میں ظالم بس اتنے لکھے کہ ان کے لیے کلاتھنگ وغیرہ. اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ اولڈ فار ہومس فار اولڈ ایج لا کے ڈال دے رہے ہیں بڈھے. اور 100% وہاں پہ پورے جو ہے سائیکک کیسز ہیں پورے. بچے ہیں نا کوئی پوچھنے والے ہیں، خالی کھانا مل رہا، پہننے کو مل رہا. یہ کیفیت کرتی، یہ ہے ان کی تصور رائٹ. ان بزرگوں کا رائٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، جس مقام پہ پہنچایا، اس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ قدم رکھ کے چڑھ رہے تھے. ہر قدم پہ آپ نے آمین کہا. یہ صحابہ کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. نماز کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے دعا کی. 3 دعائیں کہ میں موضوع کے حساب سے ایک دعا پہ کی بات کرتا ہوں. جبرائیل امین آئے، انہوں نے دعا کی کہ لعنت ہے اس شخص پر جس کو زندگی میں بوڑھے والدین ملیں اور ان والدین کی خدمت کے ذریعے سے اپنی جنت نہ بنائے. ایسا شخص پہ لعنت ہے. آمین. اللہ کے نبی نے آمین فرمایا. کس مقام پہ بوڑھوں کے والدین کے مقام کو پہنچا دیا. رائٹس وغیرہ کچھ نہیں اس مقام پہ. آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. یہ کیا بوڑھوں کے لیے کتنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لڑکا لعنتی ہے، جب تک زندہ رہے گا اپنے والدین کی خدمت نہیں کر کے زندہ رہے گا، لعنتی ہے. لعنت اس پہ برستی رہے گی اور مرے گا دوزخ میں جائے گا. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ فلا تقل لہما اوف، اوف بھی نہیں کہنا ہے. حضرت گرامی یہ چند باتیں تھیں. معاملہ تھوڑا ایکڈیمک ٹائپ کا ہو گیا، لیکن بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں، اس شریعت میں ہیومن رائٹ سب سے ٹاپ لیول کے ہیں. اور آج یہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں، آپ ضرور پڑھیے. یونین چارٹر کمپیوٹر میں ماریے، گوگل پہ آ جائے گا پورے 30 آرٹیکلس آپ کو ملیں گے. 30 آرٹیکل آپ پڑھیے. اس میں دیکھیے کہ اسلام نے جو پیغام دیا ہے اس کے سامنے یہ پورے مان پڑ جائیں گے. اتنا ٹاپ لیول کا ہے. ہم کو کوئی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کسی کے مقابلے میں کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر آلویز اہیڈ. دنیا جو بھی کہتی ہے اسلام از آلویز اہیڈ، سب سے آگے ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم